کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کے آنے سے پہلے یہ زمین کیسی تھی؟ یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ آسمان، کیا سب کچھ ہمیشہ سے انسان کے لیے ہی تھا؟ ایک ایسی دنیا تھی جہاں انسان نہیں تھا مگر زمین آباد تھی۔ وہ کون سی مخلوق تھی جس نے سب سے پہلے اس زمین پر قدم رکھا؟ اور آخر ایسا کیا ہوا کہ رب کائنات نے ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان سے پہلے کی دنیا میں کیا تھا اور اس کا تعلق آج ہم سے کیا بنتا ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ جو بات آخر میں سامنے آئے گی وہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ زمین آج جس قدر آباد دکھائی دیتی ہے، اس کے ذرے ذرے میں ایک پرانی یاد دفن ہے، ایسی یاد جو زبان نہیں رکھتی مگر خاموشی میں چیخ چیخ کر سچ بیاں کرتی ہے۔ پہاڑ اس وقت بھی تھے مگر ان پر انسان کے قدموں کی چھاپ نہ تھی۔ سمندر اس وقت بھی معجزن تھے مگر ان میں انسان کی کشتیوں کا عکس نہ تھا۔ ہوا چلتی تھی، بادل برستے تھے، دن اور رات کا سلسلہ قائم تھا، مگر زمین کسی اور کی آمج گاہ تھی۔ یہ دنیا انسان کے لیے نہیں تھی مگر خود دنیا نہیں نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو یوں ہی نہیں بنایا تھا۔ یہ ایک میدان امتحان تھا، مگر پہلا امتحان انسان کا نہیں تھا۔ فرشتے آسمانوں میں آباد تھے، پاکیزہ، معصوم، جن کی زبان پر کبھی شکایت نہ آئی، جن کی دل میں کبھی حسد نے جگہ نہ پائی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ زمین پر ایک مخلوق رہتی ہے جو کھاتی ہے، پیتی ہے، بسرتی ہے، لڑتی ہے، عبادت بھی کرتی ہے اور بغاوت بھی۔ وہ آگ سے بنائی گئی تھی۔ اس کے وجود میں تیزی تھی، غرور تھا اور اختیار تھا۔ کچھ سر جھکانے والے تھے، کچھ سر اٹھانے والے۔ یہی اختیار انہیں آزمائش میں لے آیا۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں آئی، نسلیں گئی۔ کسی نے سجدہ پہچانا، کسی نے زمین کو اپنا خدا بنا لیا۔ فساد بڑھتا گیا، ظلم گہرا ہوتا گیا، زمین کا سینہ بار بار چیرا گیا، خون بہا، نفس پرستی غالب آئی، طاقت حق سے بڑی سمجھی جانے لگی۔ زمین نے پہلی بار محسوس کیا کہ اختیار بغیر ہدایت اندھیرے میں بدل جاتا ہے۔ آسمان نے سب دیکھا مگر فیصلہ ابھی باقی تھا۔ پھر ایک دن وہ اعلان ہوا جس نے فرشتوں کو چونکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق بھیجی جائے جو صرف طاقت نہ رکھتی ہو بلکہ امانت کی اہل ہو، ایک ایسی ہستی جو مٹی سے ہو مگر اس کے اندر آسمان کی طلب ہو۔ فرشتوں نے سوال کیا، اعتراض نہیں بلکہ حیرت۔ وہ زمین کو جانتے تھے، انہوں نے فساد دیکھا تھا، انہوں نے خون بہتا دیکھا تھا۔ ان کے الفاظ میں خوف تھا کہ کہیں یہ نیا وجود بھی وہی راستہ نہ اپنا لے۔ اور پھر وہ جواب آیا جو آج بھی انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جملہ محض جواب نہ تھا، یہ انسان کے لیے ایک ذمہ داری تھی۔ گویا کہہ دیا گیا، میں تمہیں بھیج تو رہا ہوں مگر تمہیں خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ زمین نے سنا، آسمان خاموش ہوا اور تقدیر نے نیا موڑ لیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب مٹی کو چنا گیا، نہ سونا، نہ آگ، نہ نور۔ مٹی جو روندی جاتی ہے، جو خاموش رہتی ہے، جو عاجزی سکھاتی ہے۔ اسی مٹی میں ایک راز رکھا گیا، روح کا راز۔ زمین نے پہلی بار ایسی تخلیق کو محسوس کیا جو اس سے تھی مگر اس سے بلند بنائی جا رہی تھی۔ فرشتے دیکھ رہے تھے، ابلیس بھی دیکھ رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں تکبر نے کروٹ لی اور عاجزی کو امتحان ملا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے انسان کی کہانی شروع ہونے والی تھی، مگر اس سے پہلے ایک اور انجام لکھا جا چکا تھا۔ ایک ایسی مخلوق کا انجام جسے موقع ملا مگر اس نے غرور چنا۔ زمین ایک بار پھر خاموش گواہ بن گئی۔ ابلیس خاموش تھا مگر اس کی خاموشی میں آگ جل رہی تھی۔ وہ سجدوں کی قطار میں کھڑا تھا مگر دل میں جھکنے کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ خود کو دیکھتا تھا، اپنی عبادتوں کو، اپنی پرانی محنت کو، اپنی لمبی ریاضت کو، اور پھر وہ مٹی کو دیکھتا تھا اور خاموش ساخت جس میں ابھی روح بھی نہ پھونکی گئی تھی۔ اسی لمحے تکبر نے سر اٹھایا، وہ بیماری جو سجدہ چھین لیتی ہے اور عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ جب حکم آیا کہ سجدہ کرو تو زمین نے دیکھا کہ سب جھک گئے۔ فرشتے جنہوں نے کبھی نافرمانی نہ جانی تھی ایک ساتھ جھک گئے، لیکن ایک سر نہ جھکا، وہ جو آگ سے بنا تھا، وہ جو خود کو بہتر سمجھ بیٹھا تھا۔ اس نے دلیل دی مگر دلیل میں زہر تھا، میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عبادت کے باوجود انکار نے جنم لیا۔ آسمان گواہ تھا، زمین ساکھ تھی اور فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ جو کل تک عبادت گزار تھا آج مردود قرار پایا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پہلی بار یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی
کہ عبادت اگر عاجزی نہ سکھائے تو وبال بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ ساعت آئی جب روح پھونکی گئی، مٹی نے سانس لی، زمین نے اپنے ہی وجود کو زندہ ہوتے دیکھا، آنکھیں کھلی، شعور جاگا، اور ایک نیا سوال کائنات میں داخل ہوا: میں کون ہوں اور مجھے کیوں بھیجا گیا ہے؟ یہ سوال ہر انسان کے اندر آج تک زندہ ہے۔ علم عطا کیا گیا، نام سکھائے گئے، وہ علم جو فرشتوں کے پاس نہ تھا، یہی وہ امانت تھی جس کی طرف اشارہ تھا، جس کا راز کہا گیا تھا کہ تم نہیں جانتے۔ انسان کو محض مخلوق نہیں بنایا گیا، اسے ذمہ داری دی گئی۔ ابلیس نے یہ سب دیکھا اور حسد نے دل کو جلا دیا۔ وہ جان گیا کہ اصل فرق جنس کا نہیں بلکہ اطاعت کا تھا، مگر غرور آنکھوں پر پٹی بن چکا تھا۔ اسی لمحے انسان کی آزمائش کا آغاز ہوا، دشمنی کا اعلان ہوا، بغیر تلوار کے، بغیر خون کے، ایک ایسی دشمنی جو وسوسوں سے شروع ہوتی ہے اور انجام آنسوؤں پر کرتی ہے۔ زمین کو ایک اور موقع دیا گیا، اس بار انسان کے ساتھ۔ یہ دنیا اب محض رہائش نہ رہی، یہ امتحان گاہ بن گئی۔ ہر درخت، ہر سایہ، ہر آواز گواہ بن گئی۔ یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، یہ تو آغاز تھا اس امتحان کا جس میں ہم سب آج تک شامل ہیں۔ زمین آج بھی دیکھ رہی ہے، آسمان آج بھی سن رہا ہے، اور انسان آج بھی وہی سوال اپنے اندر اٹھائے پھرتا ہے: کیا میں اس اعتماد کے قابل ثابت ہو سکا جس کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا؟ جب پہلی بار انسان نے حکم سنا تو اس کی دل میں خوف نہ تھا، اعتماد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس رب نے پیدا کیا ہے وہی سنبھالے گا۔ یہی اعتماد امتحان کی بنیاد بنا۔ ایک باغ عطا کیا گیا، نہ بھوک تھی، نہ پیاس تھی، نہ تھکن، ہر شے قریب تھی، ہر نعمت آسان، مگر ایک حد مقرر کی گئی، بس ایک۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اختیار کو پرکھا جانا تھا۔ دشمن دور نہ تھا، وہ قریب تھا، نظر آنے والا نہیں، نظر نہ آنے والا، مگر آواز رکھنے والا۔ وہ وسوسہ بن کر آیا، سوال بن کر، خواہش بن کر۔ اس نے حکم کو بہلانے کی کوشش کی اور خواہش کو خوبصورت بنا دیا۔ یہاں پہلی بار انسان نے سیکھا کہ دشمن ہمیشہ ڈرا کر نہیں آتا، کبھی کبھی یقین کے لباس میں آتا ہے۔ ایک لمحہ تھا، صرف ایک لمحہ، اور وہی لمحہ تاریخ بن گیا۔ لغزش ہوئی، نہ بغاوت تھی، نہ تکبر، صرف بھول تھی، کمزوری تھی، اور یہی فرق تھا انسان اور ابلیس میں۔ ایک نے انکار کیا، دوسرے نے مان لیا۔ آنکھیں کھلی، شرمندگی نے جنم لیا۔ یہ وہ کیفیت تھی جو فرشتوں نے نہ جانی تھی اور جسے انسان نے اپنی پہچان بنا لیا۔ پھر وہ الفاظ سکھائے گئے جو تاریخ کے سب سے قیمتی الفاظ بنے: توبہ۔ سر جھکا، آنکھ نم ہوئی اور دل ٹوٹ کر رب کے سامنے رکھ دیا گیا۔ قبولیت کا لمحہ آیا، مگر انجام بدل چکا تھا۔ زمین اب انسان کا گھر بننے والی تھی، نہ سزا کے طور پر بلکہ مشن کے طور پر۔ اترنے کا وقت آیا، جنت پیچھے رہ گئی مگر رب قریب رہا۔ یہی وہ تسلی تھی جو آنسو پہنچ دیتی ہے۔ زمین نے انسان کو خوشامدید کہا۔ اسی زمین نے اس سے پہلے اور بھی کہانیاں دیکھی تھی، مگر اب ایک نئی امید اتر رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار آسمان اور زمین کے درمیان انسان نے قدم رکھا، نہ مکمل پاک، نہ مکمل گنہگار، بس ذمہ دار۔ یہ دنیا اب صرف دنیا نہ رہی، یہ وعدہ بن گئی، یہ امتحان بن گئی، یہ راستہ بن گئی، اور انسان اس راستے کا مسافر۔ زمین کی پہلی رات خاموش تھی مگر اجنبی نہیں۔ آسمان وہی تھا، چاند وہی تھا، مگر دل میں ایک نیا احساس تھا۔ یہ جنت نہ تھی مگر رب کی نگرانی یہاں بھی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چلی اور انسان نے پہلی بار محنت کی خوشبو کو محسوس کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نعمت اور جدوجہد ایک دوسرے سے جڑ گئی۔ زمین نے انسان سے کچھ مانگا نہیں مگر سب کچھ سکھانے کو تیار تھی۔ بیج بویا گیا، انتظار کیا گیا، اور صبر نے پہلی بار اپنا اثر دکھایا۔ یہی وہ سبق تھا جو پہلی دنیا نے نہ سیکھا۔ وہ چاہتے تھے بغیر جھکے طاقت، بغیر صبر اقتدار، مگر انسان کو جھک کر اٹھنا سکھایا گیا۔ دن گزرتے گئے، راتیں بدلتی رہی، آنسو بھی آئے، دعا بھی نکلی، اور ہر دعا کے ساتھ دل کو یہ یقین ملا کہ وہ رب دور نہیں۔ دشمن بھی ساتھ ساتھ تھا، وہ مایوسی ڈالتا، وہ تھکن بڑھاتا، مگر اب انسان کے پاس ایک ہتھیار تھا: واپسی۔ وہ جان گیا کہ دروازے بند نہیں ہوتے، بس دل بند ہو جاتے ہیں، اور جس دن دل کھل جائے وہی دن نجات کا دن ہے۔ زمین پر پہلا سجدہ ہوا، مٹی پر پیشانی رکھی گئی۔ یہ وہ سجدہ تھا جو آسمان سے زیادہ زمین کو معطر کر گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زمین نے قبول کر لیا کہ اب اس پر خلیفہ آباد ہو چکا ہے۔
وقت آگے بڑھا اور زندگی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا، کبھی آسان کبھی بھاری، مگر ہر حال میں رب کی یاد زندہ رہی۔ یہ دنیا اب بھی آزمائش گاہ تھی، مگر امید کے چراغ ہر جگہ جل رہے تھے، اور یوں حضرت آدم سے پہلے کی دنیا ایک سبق بن کر پیچھے رہ گئی، ایک ایسی دنیا جہاں اختیار تھا مگر ہدایت نہ تھی، اور حضرت آدم کے ساتھ ایک نئی دنیا شروع ہوئی، جہاں لغزش تھی مگر توبہ بھی تھی، جہاں دشمن تھا مگر رب قریب تھا۔ یہی فرق ہے پہلی دنیا اور ہماری دنیا میں، وہاں انکار تھا، یہاں واپسی ہے۔ اور آج جب ہم اس زمین پر چلتے ہیں تو دراصل اسی کہانی کا حصہ ہیں۔ ہر قدم ایک سوال ہے، ہر سانس ایک جواب مانگتی ہے۔ زمین آج بھی سن رہی ہے، آسمان آج بھی دیکھ رہا ہے، اور وہی آواز آج بھی دلوں میں گونجتی ہے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بس سوال یہ ہے کہ ہم کیا ثابت کر رہے ہیں، غرور یا عاجزی؟ آج کا انسان جب اپنے گرد دیکھتا ہے تو خود کو طاقتور سمجھ بیٹھتا ہے۔ علم بڑھ گیا، رفتار تیز ہو گئی، آواز آسمان تک پہنچنے لگی، مگر دل کہیں پیچھے رہ گیا۔ وہی غلطی جو پہلی دنیا نے کی تھی آج بھی دہرائی جا رہی ہے۔ اختیار کو مقصد سمجھ لیا گیا اور مقصد کو بھلا دیا گیا۔ انسان بھول گیا کہ اسے زمین کا مالک نہیں، امین بنایا گیا تھا۔ یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ جانور، یہ ہوا، سب سوال کریں گے۔ ہر ظلم جو مٹی پر ہوا، ہر آنسو جو زمین پر گرا، ہر حق جو دبایا گیا، سب محفوظ ہیں۔ پہلی دنیا اسی لیے مٹائی گئی کہ وہاں طاقت غالب آ گئی تھی اور حق اکیلا رہ گیا تھا۔ آج بھی جب غرور بڑھتا ہے، جب گناہ معمول بن جاتا ہے، جب نافرمانی پر فخر کیا جاتا ہے، تو تاریخ سانس روک لیتی ہے۔ یہ دنیا ابھی باقی ہے، کیونکہ یہاں سجدے باقی ہیں، آنکھوں میں نمی باقی ہے، دلوں میں لوٹ آنے کی خواہش باقی ہے۔ یہی وہ دروازہ ہے جو بند نہیں ہوا، یہی وہ رحمت ہے جو پہلی دنیا کو نہ ملی اور ہمیں عطا کر دی گئی۔ مگر یاد رکھو، مہلت ہمیشہ امان نہیں ہوتی، یہ صرف موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا۔ جو انسان غرور میں جیتا ہے وہ ابلیس کے قریب ہوتا ہے، اور جو انسان شرمندگی میں جھکتا ہے وہ آدم کے راستے پر ہوتا ہے۔ فرق صرف ایک آنسو کا ہے، ایک سجدے کا، ایک واپسی کا۔ زمین آج بھی خاموش نصیحت کر رہی ہے کہ میں نے کتنی قومیں دیکھی، کتنے قدم مٹتے دیکھے، اور آخر میں صرف وہی بچے جو جھک گئے۔ یہ کہانی کسی اور کی نہیں، یہ ہماری ہے۔ ہر دن ایک نیا صفحہ ہے اور ہر رات محاسبہ۔ کاش ہم وقت سے پہلے سمجھ جائیں، اس سے پہلے کہ زمین ہمیں بھی ایک پرانی یاد بنا دے۔ اور اب یہ ہاتھ جو گناہوں سے بھرے ہیں، یہ آنکھیں جو تھک چکی ہیں، یہ دل جو بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے، رب کی طرف اٹھتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں غرور سے بچا لے، ہمیں عاجزی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں آدم کی طرح غلطی کے بعد جھکنے والا بنا، ابلیس کی طرح انکار کرنے والا نہ بنا۔ اے رب کریم، اس زمین پر ہمیں فساد نہیں، اصلاح کا ذریعہ بنا۔ ہمارے دلوں کو زندہ رکھ، ہماری آنکھوں کو نم رکھ، اور ہمیں اس امانت کا حق ادا کرنے والا بنا جس کے لیے تو نے ہمیں بھیجا۔ اے ہمارے رب العالمین، ہم تجھ سے رجوع کرتے ہیں، ہم اپنی کمزوریوں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں اور تجھ سے رہنمائی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں وہ روشنی عطا فرما جو دلوں کو سچائی دکھائے، ہمیں اندھیری راہوں سے بچائے اور ہمیں ہر لمحہ تیرے قریب رکھے۔ اے رب کریم، ہماری لغزشیں معاف فرما، ہماری دلوں کو عاجزی عطا فرما، اور ہمیں اپنی امانت کی قدر کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں، اپنی زندگی کو نیکی کی راہ پر ڈالیں اور ہر قدم میں تیرے احکام پر عمل کریں۔ اے رب کریم، ہمیں یاد رکھنا سکھا، فضول پر غرور نہ کرنا سکھا، اور اپنی تخلیق کی قدر کرنا سکھا۔ اے رب کریم، ہمیں زمین اور آسمان کی ذمہ داری یاد دلاتے رہنا، ہمیں ہر وقت تیرے احکام پر عمل کرنے والا بنا، اور ہمارے قدم کبھی گمراہ نہ ہونے دے۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں کو نم رکھ، ہماری دلوں کو نرم کر دے، اور ہمیں وہ انسان بنا دے جس کے لیے تو خوش ہو اور جو تیرے قرب میں رہے۔ اے رب العالمین، ہمیں دنیا کی فانی نعمتوں پر غرور نہ کرنے والا بنا، ہمیں وہ انسان بنا جو تیرے فضل اور رحمت اور محبت کا وارث ہو۔ آمین یا رب العالمین۔